الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے کچھ لیسنس جانا تھا، پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے بارے میں جانا تھا، لیکن اس حوالے سے جو سوالات ہو سکتے تھے وہ باقی رہ گئے تھے۔ تو سب سے پہلے آج ہم وہ سوالات پوچھیں گے اور پھر آگے کی گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلا جو سوال ہے اس حوالے سے وہ ہے ہجرت مدینہ کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ساتھی کون تھے اور گائیڈ کون تھے؟ جی، ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، گائیڈ نہیں پتا۔ عبداللہ بن اریقط تھے جو راستے کے ماہر تھے، اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس خدمت کے لیے لیا تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ ہجرت نبوی سے ہمیں توکل کے صحیح مفہوم کے حوالے سے کیا سبق ملتا ہے؟ توکل کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ توکل جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کریں، نہیں۔ توکل کا مفہوم ہوتا ہے کہ پلاننگ کریں، کوشش کریں، محنت کریں، سبب اختیار کریں، نتیجہ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ محنت کرنا چھوڑ دیں۔ جو آدمی ایسا سوچتا ہے وہ توکل نہیں کرتا، وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تیسرا سوال، مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو تعمیری کام تھا وہ کیا کیا؟ مسجد قباء مدینہ پہنچنے کے بعد، قباء پہنچنے کے بعد، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ قباء پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قباء میں ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد قباء ہے، جہاں پر اگر آدمی جاتا ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا تعمیری کام کیا کیا؟ مسجد نبوی بنائی۔ بہت اچھا۔ تیسرا سوال ہے کہ مسجد نبوی کی زمین کن 2 یتیم بچوں کی تھی اور اسے کس طرح حاصل کیا گیا؟ 2 یتیم بچوں کے نام تھے سہل اور سہیل۔ سہل اور سہیل کی یہ زمین تھی، انہوں نے ہبہ کرنا چاہا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں لینا قبول نہیں کیا، بلکہ آپ نے باضابطہ اس کی قیمت لگائی اور بچوں کو قیمت دیا اور پھر زمین خرید کر کے مسجد بنائی۔ آگے کا سوال ہے کہ اذان کے کلمات کس صحابی نے خواب میں سنے اور پہلے مؤذن کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں یہ کلمات سنے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ اسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھ کر کے سب سے پہلے اذان دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ٹھہرے۔ آگے کا سوال ہے مواخات سے یعنی بھائی چارہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی کسے بنایا گیا تھا؟ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا تھا۔ اور مواخات کا مطلب ہے مکہ سے آنے والے جو مہاجر صحابہ تھے، مدینہ کے انصار صحابہ کے بیچ بھائی چارہ قائم کرنا۔ تو 90 مہاجر تھے، 90 انصاری صحابہ کا چوائس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ انہوں نے اپنے سگے بھائی کے جیسے ان کو گھر میں لے جا کر کے رکھا اور ان کا احترام کیا۔ لیکن جو صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے وہ ان کے لقمہ پر پلنے والے نہیں بنے، بلکہ محنت کر کے کمانے والے بن گئے۔ آگے کا سوال ہے کہ میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے دفعات تھے، کوئی ایک دفعہ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آتے ہیں تو وہاں کے جو غیر مسلم تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، ان سب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا۔ اسی ایگریمنٹ کا نام
میثاق مدینہ ہے۔ اس میں بنیادی طور پر یہ فیصلہ کیا تھا سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کہ اگر کوئی آدمی مدینہ پر حملہ کرے گا تو یہ ہم سب کا دیش ہے، ہم سب کا شہر ہے، اس شہر کا دفاع کریں گے سب لوگ مل کر کے۔ تو یہ ایگریمنٹ میں بنیادی طور پر فائنل کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ مدینہ کے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والے ایگریمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میثاق مدینہ کہتے ہیں، جی۔ اگلا سوال ہے، مدینہ آنے کے بعد قریش نے عبداللہ بن ابی کو کیا خط لکھا اور مسلمانوں کو کیا دھمکی دی؟ قریش نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمیوں کو یعنی مسلمانوں کو اپنے پاس پناہ دے رکھا ہے، یا تو تم ان سے قتال کرو یا پھر ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو باندھی بنا لیں گے، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ۔ یعنی دھمکی دی باضابطہ قریش نے، کن کو؟ عبداللہ بن ابی کو۔ تو عبداللہ بن ابی ویسے بھی بدلے کے جذبات میں تھا، کیونکہ اس کو لوگ بادشاہ بنانے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو اس نے شرارت کرنا شروع کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہجرت کے کتنے مہینے بعد آیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھا رہے تھے؟ اسی ذرا بند کر دیں گے۔ ہجرت کے 16 یا 17 مہینے بعد، یعنی جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو حکم دیا گیا تھا کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ 16 اور 17 مہینے تک ایسے ہی رہا، پھر حکم آیا کہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کیا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری میں کون کون سی عبادتیں فرض ہوئیں؟ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ فرض ہوئی، صدقہ فطر فرض ہوا، اسی طریقے سے عیدین کی نمازیں مشروع کی گئیں اور قربانی کی مشروعیت بھی عمل میں آئی۔ یہ سارے عبادتیں ہجرت کے دوسرے سال مشروع کی گئی۔ آگے کا سوال ہے، غزوہ بدر کس سن ہجری میں پیش آیا تھا اور کس تاریخ کو؟ غزوہ بدر 17 رمضان کو سن 2 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اچھا، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد فرمائی؟ 1000 فرشتوں کے ذریعہ مدد فرمائی۔ حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر دینے کی وجہ سے غزوہ بدر کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ یوم الفرقان کہا جاتا ہے فیصلے کا دن، جی، کیونکہ حق اور باطل واضح ہو کر آ گیا تھا۔ حضرت عمیر بن حمام نے جنت کی بشارت سن کر کیا کیا تھا؟ انہوں نے جنت کی بشارت سنی تو ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کھجور کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھجوریں کھانے میں ایک لمبا وقت گزر جائے گا، چنانچہ انہوں نے کھجوریں پھینکیں اور فوراً میدان جنگ میں کود پڑے اور شہادت پالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اس امت کا فرعون کہا تھا؟ ابو جہل کو، ابو جہل، جس کو جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا۔ 2 بچوں نے اس کو قتل کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، ابو جہل۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو العاص کی رہائی کا واقعہ بیان کیجیے۔ ابو العاص جب قید ہو کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار بھیجا مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر رونے لگے، پھر ابو العاص کو ویسے ہی چھوڑ دیا، مگر ایک وعدے کے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجنے پہ یہ بات پہ آپ کو رہا کیا گیا۔ جی بالکل، جواب صحیح، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، آخری سوال ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟
خاص طور پر جو پڑھے لکھے قیدی تھے ان کے ساتھ کیا شرط رکھی تھی؟ قیدی تھے وہ لوگ مدینے کے جو بچے تھے ان کو دین سکھانا، تعلیم دینے کے لیے، دین سکھانے کے لیے؟ وہ تو دین نہیں، جانتے ہی نہیں تھے. ہاں تعلیم ہاں ہاں حکم دیا تھا کہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارے لیے فدیہ ہوگا، اور باقی لوگوں سے فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کر دیا. بہت خوب. اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. آج کا کلاس ہے بدر سے احد تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں بدر کی جنگ کو جیت لیتے ہیں تو اب دنیا دو حصے میں بٹ گئی تھی. ایک طرف مسلمانوں کی جیت نے پورے عرب میں مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی تھی، مدینہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف جنگ بدر کی ہار کے بعد قریش کے سینے میں بدلے کا لاوا پکنے لگا تھا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی طرح طرح کی سازشیں رچنا شروع کر دی تھیں. آئیں دیکھتے ہیں وہ کیا کیا سازشیں تھیں جو قریش نے رچا. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش. جنگ بدر میں مسلمانوں کی جیت کے بعد کا واقعہ ہے. قریش کے دو لوگ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ حطیم میں، یعنی خانہ کعبہ میں جو حطیم کا حصہ ہے وہیں حطیم میں بیٹھے بدر میں جو لوگ قتل کیے گئے تھے ان کے بارے میں بات کر رہے تھے. صفوان نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسی ذلت کے بعد جینے کا اب کوئی مزہ ہی نہیں رہا. عمیر نے ہاں میں ہاں ملایا اور کہا کہ بالکل تم سچ کہتے ہو. دیکھو اللہ کی قسم اگر میرے پاس قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور پریوار کا ذمہ نہ ہوتا کہ میرے بعد وہ برباد ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر کے محمد کے پاس جاتا اور اس کا کام تمام کر دیتا. اور ویسے بھی میرے پاس وہاں جانے کی ایک وجہ بھی بن سکتی ہے کیونکہ میرا بیٹا ان کے پاس قید ہے، بدر کے قیدیوں میں سے ہے. یہ سن کر کے خبیث صفوان نے فوراً اس سے کہا کہ ہم تمہارے قرض کی ذمہ داری لیتے ہیں اور تمہارے پریوار تمہاری فیملی کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں، جاؤ اس پلان کو لاگو کر کے آؤ. عمیر نے کہا ٹھیک ہے، بس اس معاملے کو راز میں رکھنا، کسی تیسرے کو خبر نہیں ہونی چاہیے. صفوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گا. اب کیا تھا، عمیر نے تلوار تیز کرایا، زہر آلود کرایا اور نکل گیا مکہ سے مدینہ. مدینہ پہنچا، مسجد نبوی کے دروازے پر اونٹنی بیٹھا رہا تھا کہ اسی بیچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو دیکھا تو فوراً کہا کہ یہ اللہ کا دشمن کسی برے ارادے سے آیا ہے. فوراً اس کے پاس گئے. عمیر تلوار لٹکائے ہوا تھا. آپ نے جب دیکھا کہ عمیر آ رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر کو رہنے دو، آنے دو میرے پاس. چنانچہ جب عمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو عمیر نے کہا صباح الخیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے تحیہ سے نوازا ہے جو تمہارے تحیہ سے بہتر ہے، یعنی السلام علیکم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ قیدی جو آپ کے قبضے میں ہے اسی کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ ان پر ذرا احسان کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو پھر یہ تلوار جو تمہاری گردن میں لٹکی ہوئی ہے یہ کس لیے؟ اس نے کہا اللہ ان تلواروں کا برا کرے، یہ کب ہمارے کام آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے بار بار کہا کہ بس اسی قیدی کے لیے آیا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر سچ سچ بتاؤ، کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم اور صفوان حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے، بدر میں تمہارے لوگ جو قتل کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے، تم نے کہا کہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور فیملی کا بوجھ نہ ہوتا تو میں مدینہ جاتا، محمد کو قتل کر دیتا، اور یہ سن کر کے صفوان نے تمہارے قرض کی ذمہ داری لی، تمہاری فیملی کی ذمہ داری لی تاکہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو اللہ میرے اور تمہارے بیچ حائل ہے۔ عمیر سن کر کے دنگ رہ جاتا ہے، یہ تو میرے اور صفوان کے بیچ بات ہوئی ہے اور تیسرے کے کانوں کان بھی خبر نہیں، لیکن مدینہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں۔ فوراً ہدایت کے لیے دل کھل جاتا ہے اور کہہ اٹھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دین کی ہدایت دی اور مجھے یہاں تک ہانک لایا۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھا آپ نے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے بہرکیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ عمیر اسلام قبول کر چکے ہیں، اسے دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان جو مکہ میں تھا اور بھیجا تھا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے، لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں تمہیں ایسی خبر سناؤں گا کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ بالآخر اسے کسی نے بتا دیا کہ عمیر تو مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے میں کبھی بات نہیں کروں گا۔ عمیر اسلام سیکھتے ہیں مدینہ میں، پھر مکہ آتے ہیں اور مکہ آنے کے بعد لوگوں میں اسلام کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ذرا ٹھہریں اور غور کریں۔ جنگ بدر کے بعد ایک طرف قریش کے سینوں میں بدلے کا لاوا پک رہا تھا، جس کی واضح مثال یہ قصہ ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے نکلتا ہے، جب راز کھل جاتا ہے تو اسلام کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلے اس قصہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ہر شخص کی نگرانی کر رہا ہے۔ ہر شخص سے چھپ سکتے ہیں لیکن رب سے نہیں چھپ سکتے۔ دوسرا جو اہم میسیج اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ یہاں پر بہت سارے لوگ جو گمراہ ہیں افواہ پھیلاتے ہیں، غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نفع اور نقصان کا اپنے لیے بھی مالک نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا اور مجھے تکلیف بھی نہیں پہنچتی۔ ابھی آپ سنیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں ستایا جاتا ہے، آپ کے دانت مبارک توڑ دیے جاتے ہیں، اور اس جنگ احد میں ہوتا یہ ہے کہ 50 صحابہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ بتا دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگتا ہے، 1 مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پریشان رہتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہوتا تو فوراً بول دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، لیکن غیب کی وحی آپ پر آتی تھی، غیب کی باتیں آپ کو بتائی جاتی تھیں۔ چنانچہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا۔ ایک طرف تو یہ دشمنی تھی کفار مکہ کی، دوسری طرف بدر کی جنگ نے مسلمانوں کی جو دھاک بیٹھا دی تھی، اسی کا اثر ہوا کہ کچھ لوگ مدینہ میں اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نفاق کا لباس پہن لیے، کیونکہ دیکھا کہ اب تو کوئی چارہ نہیں، اس لیے ظاہر میں اسلام کا اعلان کر دیا۔ ان میں عبداللہ بن ابی سب سے پہلے نمبر پر تھا، جو منافقوں کا سردار بنا۔ یہ بندہ اتنا خبیث تھا کہ جمعہ کے دن جب صحابہ مسجد میں اکٹھا ہوتے تو کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ یہ تمہارے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو اور ان کی بات پر عمل کرو، حالانکہ دل میں نفاق رکھے ہوا تھا۔ تو یہ تھا عبداللہ بن ابی۔ برکیف یہ نفاق بھی جنگ بدر کے بعد ہی مدینہ میں پیدا ہوا۔ آگے چلتے ہیں، غزوہ بنو قینقاع، یہ دوسرا مسئلہ تھا جو جنگ بدر کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدم رکھنے کے بعد یہودیوں سے ایگریمنٹ کیا، اور ہم اس کو جان چکے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہودیوں کے 3 قبائل میں سے بنو قینقاع نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں سے کھل کر دشمنی کا اظہار کرنے لگے، مسلمانوں میں خلفشار مچاتے، جو مسلمان بازار جاتا اس کا مذاق اڑاتے، ان کو تکلیف پہنچاتے، یہاں تک کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو بنو قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو جمع کرتے ہیں، انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو یہودیوں، تم سب نے مل کر کے ایگریمنٹ پاس کیا ہے کہ ہم ملک کی حفاظت کریں گے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، اور یہاں امن قائم رکھیں گے، تو اس ایگریمنٹ کے مطابق چلو۔ لیکن الٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی برس پڑے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ محمد، آپ خود فریبی میں مبتلا نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں۔ قریش جیسے اناری لوگوں سے جنگ کر کے آپ نے میدان جیت لیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمال کر لیا ہے، اگر ہم سے جنگ ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ بنو قینقاع کے جواب کا صاف مطلب تھا اعلان جنگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور ان کو سمجھا کر کے وہاں سے نکل آئے، لیکن اس کے بعد اس سے بھی سخت حرکت کی بنو قینقاع کے لوگوں نے۔ ایک دن کی بات ہے، ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں سامان بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سونار کے پاس بیٹھی۔ سونار یہودی تھا۔ یہودیوں نے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس مسلمان عورت کا چہرہ کھلوانا چاہا، شرارت، مگر اس مسلمان عورت نے چہرہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اس یہودی نے چپکے سے اس صحابیہ کے کپڑے کو، جو اس کا نچلا حصہ تھا، پیچھے سے باندھ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت جب اٹھے گی تو کپڑا اٹھ جائے گا، اور ان کو خبر نہیں تھی، جب وہ اٹھیں تو بے پردہ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر خبیث یہودی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے قہقہا لگانے لگے۔ عورت نے چیخ اور پکار لگائی، جسے سن کر ایک مسلمان وہاں پہنچا اور غیرت میں آ کر کے اس سونار پر حملہ کیا، اسے مار دیا۔ جواب میں یہودیوں نے بھی اس مسلمان پر حملہ کیا اور صحابی کو قتل کر دیا۔ دونوں طرف سے شور اور ہنگامہ ہوا، نتیجہ کے طور پر دونوں فریق میں بلوا ہو گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. پہلے ایگریمنٹ توڑا تھا بنو قینقاع کے لوگوں نے، شرارت کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابی کو قتل کر دیا اور صحابیہ کے ساتھ بدتمیزی کی، غیرت کا جنازہ نکالا. چنانچہ یہ خائن تھے، غدار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھیرا بندی کی. 2 ہجری 15 شوال ہفتہ کا دن تھا، سنچر کا دن تھا. 15 دن تک گھیرا بندی جاری رہی. ذی القعدہ کی چاند رات جب آئی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف تو کر دیا، لیکن انہیں حکم دیا کہ مدینہ چھوڑ کر کے یہاں سے نکل جاؤ. ازرعات شام کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کر دیا، جسے آج کل درعا کہا جاتا ہے. برکیف مدینہ کی پاک دھرتی بنو قینقاع کے یہودیوں سے پاک ہو گئی. آگے دیکھتے ہیں کعب بن اشرف کا قتل. بنو قینقاع کا فتنہ تو ختم ہو گیا تھا، اور بنو قینقاع کے یہودیوں کے وہاں سے نکلنے کی وجہ سے مدینہ کی دھرتی پاک ہو گئی تھی. لیکن دوسری طرف ایک یہودی تھا کعب بن اشرف. کعب بن اشرف کا فتنہ ابھی بھی باقی تھا. کعب بن اشرف نے کیا کیا تھا؟ اس نے بھی ایگریمنٹ میں رضامندی ظاہر کی تھی، معاہدہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن معاہدہ توڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گندی گالیاں دیتا تھا، مسلمان عورتوں کی عزت سے کھلواڑ کرتا تھا، اور غزلیہ اشعار پڑھتا تھا مسلمان عورتوں کے خلاف. جب بدر میں قریش ہار گئے تو اس نے کیا کیا؟ مکہ گیا اور قریش کے لیڈروں سے ملاقات کر کے ان کی غیرت کو جگانا شروع کیا، ان کی تعریف کی، ان کی مورتیوں کے سامنے جھکا. الکفر ملت واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک ہی مذہب ہوتا ہے. اور کفار مکہ کو اکسایا کہ تم مسلمانوں سے جنگ کرو. یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو تمہارا دھرم جو ہے نا مسلمانوں کے دھرم سے اچھا ہے، تم مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہو، جلدی جنگ کرو اور بدلہ لو. کس نے کیا؟ کعب بن اشرف نے یہ شرارت کی، باضابطہ ایگریمنٹ توڑا اور مکہ جا کر کے مکہ کے مشرکین کو اکسایا. اس طرح جب اس کی شرارت ظاہر ہوئی اور آئے دن شرارت پر شرارت ظاہر ہو رہی تھی، تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے. چنانچہ کچھ صحابہ نے مل کر کے اس کا کام تمام کر دیا. کعب بن اشرف کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے. پہلے نمبر پر اس نے غداری کی تھی. ملک کا جو غدار ہوتا ہے اس کو موت کی ہی سزا ملنی چاہیے. دوسرے نمبر پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، صحابیات کے لیے برے برے اشعار کہتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملک کو تباہ کرنے کے لیے باضابطہ باہر کے لوگوں کے ساتھ ساٹھ گانٹھ کیا تھا. تو وہ اس قابل تھا کہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے. اور دنیا کا ہر قانون ایسے لوگوں کے بارے میں یہی فیصلہ کرے گا. البتہ یہ بات نوٹ کیجئے کہ یہ حکم اصل میں حکومت کی طرف سے تھا، اس لیے ایسے شریر لوگوں کو قتل کیا گیا. جب حکومت کا آرڈر آئے تو پولیس اہلکار یہ کام کریں گے. ہمیں کسی شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول کو گالی دیتا ہے اختیار نہیں ہے کہ ہم جا کر کے اسے قتل کر دیں. نہیں، قانون ہاتھ میں لینا ہمارے اختیار میں نہیں. غزوہ سویق. غزوہ سویق یہ جنگ بدر کے بعد پیش آنے والا ایک غزوہ ہے. ابو سفیان جو قریش کا لیڈر تھا، اس نے بدر کی جنگ میں ہارنے کے بعد یہ نظر مانی تھی. کیا نظر مانی تھی؟ کہ جب تک محمد سے جنگ نہ کر لوں گا ہمارے سر کو پانی نہ لگے گا، اور نہ ہی میں غسل کروں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کروں. چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ نکلا.
مدینہ کے قریب عرید نامی ایک جگہ پر چھاپا مارا، کھجور کے کچھ درخت کاٹ دیے، کھیتوں کو جلا دیا اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے بھاگ نکلا۔ کون؟ ابو سفیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا جب تک کہ وہ بھاگ چکے تھے۔ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے ساتھ توشے کے طور پر ستو تھا، تو راستے میں اس ستو کو پھینکتے ہوئے گئے، اور عربی زبان میں سویق ستو کو کہتے ہیں، اسی لیے اس غزوہ کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ تو اس میں بنیادی طور پر ابو سفیان جنگ بدر کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے وہ آتا ہے، عرید نامی جگہ پر چھاپا مارتا ہے، کھجور کے درختوں کو کاٹ دیتا ہے، کھیتوں کو جلا دیتا ہے، 2 آدمیوں کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں غزوہ احد کی طرف۔ غزوہ احد وہ غزوہ جس کے تعلق سے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 58 آیتیں اتاری، وہ غزوہ جس سے مسلمانوں نے سیکھا کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو اس میں مومنوں اور منافقوں کی تمیز ہوتی ہے، وہ غزوہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عجیب عجیب نمونے دیکھنے کو ملے، وہ غزوہ جس نے سبق دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی تو ہر میدان میں ہم ہار جائیں گے۔ جی ہاں، یہ ہے غزوہ احد۔ ہجرت کا 3 سال ہے اور شوال کا مہینہ ہے۔ غزوہ بدر کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے قریش کا لشکر احد کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ یہ دوسری حرکت تھی جو ابو سفیان نے ظاہر کی تھی۔ 3000 فوجی ہیں، 300 اونٹ ہے، 200 گھوڑے ہیں اور 700 زرہیں ہیں۔ فوج کے ساتھ عورتیں بھی ہیں جو لشکر میں بہادری پیدا کرنے کے لیے آئی ہیں، اور کمانڈر لیڈر ابو سفیان ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے آنے کی خبر 1 ہفتہ پہلے ہی مل چکی تھی۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس طریقے سے فائنل یہ ہوا کہ ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر کے مشرکین مکہ سے جنگ لڑنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کا رخ کیا۔ شوت نامی جگہ پر آئے تو عبداللہ بن ابی نام کا منافق، بلکہ منافقوں کا سردار بغاوت کرتا ہے۔ جی ہاں، وہی عبداللہ بن ابی جس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، لیکن جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو جیت ملی تو اس نے نفاق کا لباس پہن لیا تھا اور یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ آیا، لیکن اپنی چال بازی سے مسلمانوں کی ہمت پست کرے، اس کے لیے جب قریب گئے دشمن کے جہاں پر مقابلہ ہونا تھا تو قریب آنے کے بعد 300 ساتھیوں کو لے کر کے پلٹ گیا، صرف یہ کہتے ہوئے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ اور آپ پہ یاد رکھیں کہ جو اپنے سماج کا لیڈر ہوتا ہے اس کی بات لوگ مانتے ہیں۔ اس طریقے سے 1000 کی تعداد میں صحابہ تھے، 300 ساتھیوں کو اپنے لے کر کے وہ نکل گیا۔ اب کتنے بچ گئے تھے؟ صرف 700 صحابہ جو پکے ایمان والے صحابہ تھے وہی بچ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ احد کی پہاڑی گھاٹی میں اترتے ہیں اور یہیں لشکر کو ترتیب دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمان میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کرتے ہیں اور انہیں تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو، چاہے ہم جنگ جیتیں چاہے جنگ ہاریں، تمہیں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہونا ہے، رہنا ہے تو اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا ہے۔ مشرکین بھی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آ چکے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے
تو قریش کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ اور اس کے جواب میں حضرت زبیر بن عوام میدان میں آتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی طرح جست لگاتے ہیں اور اسے اپنی گرفت میں لیتے ہیں، یہاں تک کہ زمین پر کودتے ہیں اور اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف سے جنگ کے شعلے بھڑک جاتے ہیں اور مسلمان بھی جواں مردی سے، بہادری سے جنگ لڑتے ہیں۔ اس دن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریکارڈ کی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے اونچے خاندان کے تھے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد سب کچھ تیاگ دیا، یہاں تک کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈر بن کر کے مدینہ یہی جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا جھنڈا لیے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ اچانک ابن قمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ چونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے تھے، اس لیے افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوتے ہیں۔ جنگ زوروں پر تھی۔ ایک کالا کلوٹا حبشی جسے وحشی کے نام سے جانتے ہیں، کسی ایک شخص کی تلاش میں ہے۔ وہ جنگ کرنے نہیں آیا ہے بلکہ آزادی حاصل کرنے آیا ہے، کیونکہ اس کے آقا نے وعدہ کیا تھا کہ احد کے دن اگر تم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ اس کی نگاہ ٹکی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ چنانچہ وحشی جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دکھائی دیتے ہیں تو چٹان کی اوٹ میں چھپ کر کے انتظار کر رہا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فوراً نیزہ سے حملہ کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ لیکن الحمدللہ بعد میں وحشی بھی مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا کفارہ یہ چکایا کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ برکیف تیر اندازوں کی ہلکی سی غلطی اب سامنے میں آتی ہے۔ شروع میں جنگ احد کے اندر ہوا یہ کہ مسلمان بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، اس لیے مسلمان جنگ جیت گئے۔ جب 50 تیر اندازوں نے دیکھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں تو ان میں سے 40 لوگ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چاہے جنگ جیتیں چاہے جنگ ہاریں، تمہیں اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا ہے۔ لیکن جب 40 لوگ وہاں سے ہٹ گئے تو کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ کی طرف سے حملہ کر کے ان 10 صحابہ کو شہید کر دیا۔ پھر پہاڑ کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں کی پیٹھ پر آ گئے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے نرغے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف رکھتے تھے، آپ کے ساتھ 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے۔ جب آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا کہ اپنی فوج نکال رہے ہیں تو مسلمانوں کو پکارا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اس آواز کو سن کر کے مسلمانوں سے پہلے مشرکین آپ کے قریب آ گئے۔ ان کے ایک دستے نے تیزی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے آپ کا کام تمام کر دے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من یردہم عنی
وَلَهُ الْجَنَّةُ، کون ہے جو ان کو ہم سے دور کرے اور اس کے لیے جنت ہے۔ اس پر ایک انصاری آگے آئے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں شہید ہو گئے۔ آپ نے پھر کہا مَن يَرُدُّهُمْ عَنِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ، کون ہے جو ان کو ہم سے دور کرے اور اس کے لیے جنت ہے۔ اب ایک دوسرے صحابی آگے آتے ہیں، ان کو پیچھے دھکیلتے رہتے ہیں، مقابلہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، یہاں تک کہ ساتوں انصاری صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ آگے کر رہے ہیں اور سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اپنے سینے کو چھلنی کر لیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچنے نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب صرف 2 آدمی بچ گئے تھے، ایک طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما۔ دونوں بار بار تیر چلا رہے تھے، لیکن دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ مشرکین نے حملے کا پورا رخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینک رہے تھے۔ ابن قمیہ نے پتھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو زخمی کر دیا۔ ابن ہشام کے پتھر سے آپ کا بازو زخمی ہو گیا۔ عتبہ کے پتھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک 4 دانت ٹوٹ گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں گر گئے۔ وہاں جب غار میں گر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے، اور ابھی ہم نے جانا ہے کہ کیسے افواہ پھیلی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد مسلمان پلٹنا شروع ہو گئے۔ البتہ تیر اندازوں کی جو غلطی تھی، اسی غلطی کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل جاتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مشرکین پہ بد دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے جانتی نہیں، اگر جانتی تو ایسا نہ کرتی۔ میرے بھائیوں، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسلمانوں کو مایوس دیکھا تو آگے بڑھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اے سعد، مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ بہادری سے میدان میں کود گئے اور بہادری سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب انہیں دیکھا گیا تو ان کے جسم پر تلوار، تیر اور نیزے کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ ان کی بہن ربیع رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ ایسے ہی صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ میرے بھائیوں، اب جانتے ہیں غسیل الملائکہ کو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ شہیدوں میں ایک لاش ایسی تھی جس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ جی ہاں، پانی ٹپک رہا تھا، اس لیے کہ فرشتوں نے اس سے لاش کو غسل دیا تھا۔ یہ ایک نوشہ کی لاش تھی جو نئی نئی شادی کیے تھے، بیوی کے ساتھ تھے، جنگ کی پکار ہوئی، غسل کرنے کا موقع نہیں ملا، بیوی کو چھوڑ کر میدان جنگ میں چلے گئے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ تھے حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شہداء کو غسل اور نماز کے بغیر ان کے اپنے لباس ہی میں انہیں وہیں میدان احد میں ہی دفن کیا۔ 70 شہداء کی آج بھی وہیں پر قبر ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم جانتے ہیں ایسے جنتی کو
جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا لیکن جنتی ٹھہرا۔ بنو عبد اشہل کے ایک صحابی عمر بن عقیش، جن کا نام اسیرم تھا، اسیرم سے وہ مشہور ہیں، جنگ احد سے پہلے اسلام نہیں لائے تھے۔ جب جنگ احد کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ہیں، فوراً کلمہ پڑھتے ہیں اور تلوار لے کر کے میدان جہاد میں حاضر ہو جاتے ہیں، دشمن کے خلاف جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آخری حالت کو پہنچ جاتے ہیں۔ بنو عبد اشہل کے لوگ اپنے زخمیوں کی تلاش کر رہے تھے تو ان میں اسیرم کو بھی دیکھا، حیران رہ گئے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ یہاں پر کیسے؟ پوچھا کہ اے عمر تم یہاں کیسے ہو؟ اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسلام لایا اور اپنی تلوار لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے آیا، اور میری ابھی تم حالت دیکھ رہے ہو۔ چنانچہ اسی کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا انہ من اہل الجنہ، یہ اہل جنت میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر لوگوں سے پہلے پوچھا کرتے تھے مجھے اس آدمی کے بارے میں بتاؤ جو جنت میں داخل ہوا لیکن اس نے کبھی نماز کا ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ جب لوگ نہیں بتا پاتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ اسیرم ہیں، اسیرم۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، اس جنگ میں مشرکین کے 22 یا 37 لوگ مارے گئے جبکہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو دفن کرنے کے بعد مدینہ کا رخ کیا۔ جب مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں کچھ عورتیں ملتی ہیں جن کے رشتہ دار شہید ہو گئے تھے۔ انہی عورتوں میں سے ایک بنو دینار کی ایک عورت تھی جس کے شوہر، بھائی اور باپ تینوں شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے ہیں، تمہارے باپ شہید ہو گئے ہیں، تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، تو ہر بار وہ پوچھتی رہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کیسے ہیں۔ اس کو اطمینان نہیں ہوا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ جب دیکھ لیا تو کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبت ہے، ساری مصیبت ہلکی ہے۔ شوہر بھی گیا، بھائی بھی گیا، باپ بھی گیا، لیکن یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے غزوہ احد کی ہلکی سی جھلک جس میں آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا، آپ کی حفاظت میں اپنی جانیں گنوا دی۔ اس غزوے میں سب سے اہم جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی نافرمانی ہوئی جس کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل جاتی ہے۔ یہاں پر ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ زندگی میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلیں گے تو ہم جیت نہیں سکتے، ہم ہاریں گے ہی۔ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میری مخالفت کرے، میرے حکم کے خلاف جائے، اس پر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے جنگ احد سے۔ اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ظالموں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا، آپ کے دندانے مبارک توڑے، لیکن آپ خون سے لہو لہان ہیں اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم چلتے ہیں سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ کا پلان کیا تھا؟ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ نے پلان کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا، اور عمیر آیا بھی باضابطہ تلوار سونت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیا اس سازش کے بارے میں۔ اب جب اس نے سوچا کہ اس کے بارے میں تو ہم اور صفوان بات کیے تھے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خبر ہو گئی؟ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رد عمل کیا تھا، پرتکریا کیا تھا اس معاملے کو لے کر؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عمیر کو دیکھا تلوار لٹکائے ہوئے آ رہے ہیں تو فوراً اس کی گردن کو تھام لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا کہ یہ برے ارادے سے آیا ہے۔ غزوہ بنو قینقاع کا فوری سبب کیا بنا؟ ہم 5 منٹ میں اپنی بات ختم کریں گے۔ ہم جواب دے دیتے ہیں۔ فوری سبب یہ بنا کہ جب ایک یہودی سونار نے ایک مسلم خاتون کی بے عزتی کی تو وہ بے پردہ ہو گئیں، اور پھر بنو قینقاع نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگریمنٹ کو بھی توڑا تھا، دھمکی بھی دی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھیرا بندی کی اور 15 دن میں وہ مدینہ چھوڑنے پر راضی ہو گئے۔ کعب بن اشرف کے قتل کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ کعب بن اشرف نے سب سے پہلے ملک کے ساتھ غداری کی تھی، دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتا تھا، تیسرے نمبر پر ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے باضابطہ قریش سے ساٹھ گانٹھ کیا تھا، اور پھر شرارت یہ تھی کہ مسلمان عورتوں کے بارے میں گندے گندے اشعار کہتا تھا۔ اس لیے ایسے غدار کی سزا موت ہی ہے، لیکن چونکہ یہ حکم حکومت کی طرف سے تھا اس لیے صحیح ہے۔ ہمیں کسی ایسے بدمعاش اور اللہ اور اس کے رسول کو گالی دینے والے کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آگے کا سوال ہے، غزوہ سویق کو غزوہ سویق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ابو سفیان مدینہ پر دھاوا بولنے کے لیے آیا تھا، مسلمانوں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ بھاگتے ہیں تو اپنے ساتھ ستو لے کر کے آئے تھے، اور تھیلے میں ستو رکھا ہوا تھا تو پھینکتے ہوئے بھاگے۔ اسی مناسبت سے اس غزوہ کو غزوہ سویق کہتے ہیں، اور سویق کا معنی ستو کے ہوتا ہے۔ مشرکین کے لشکر کی تعداد کتنی تھی غزوہ احد میں، اور سپہ سالار کون تھا؟ مشرکین کے لشکر کی تعداد 3000 تھی اور ان کا لیڈر ابو سفیان تھا۔ اگلا سوال ہے، غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر کیوں واپس چلا گیا؟ جواب ہے کہ وہ منافق تھا اور اس کا مقصد تھا مسلمانوں کی ہمت کو توڑنا، عین وقت پر دھوکہ دیا تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے، لیکن مسلمان طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتتے، عدد کی بنیاد پر نہیں جیتتے، بلکہ ایمان کی بنیاد پر جیتتے ہیں۔ جبل احد پر کتنے تیر انداز تھے اور انہیں کیا تاکید کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 50 تیر انداز تھے۔ تاکید کیا تھا کہ چاہے ہم جنگ جیتیں چاہے ہاریں، تمہیں ٹس سے مس نہیں ہونا ہے۔ جی بہت اچھا۔ غزوہ احد میں عارضی وقتی نقصان کی وجہ کیا بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ بہت اچھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا قصہ کیا ہے اور کس نے شہید کیا؟ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نامی شخص نے شہید کیا۔ جی، کیوں شہید کیا تھا؟ کیونکہ آزادی کا اس کو پروانہ ملنا تھا۔ لیکن یہی وحشی ہیں جو اسلام بھی قبول کرتے ہیں اور مسلمہ کذاب کو جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اس کو قتل کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ شادی کی رات اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے تھے اور غسل نہیں کیے تھے، اچانک جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اسی لیے غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں۔ اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ کے قصہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان کے قصہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے
اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک شخص جس نے کبھی سجدہ نہیں کیا لیکن ایمان لاتا ہے اور جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ بنو دینار کی عورت نے کیا کہا تھا اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور اپنے باپ کی شہادت کی خبر سن کر بھی؟ بعدک جللو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی انہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو کہا کل مصیبت بعدک جللو، آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبت آسان ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنا آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔